کا نام ہے سورۃ ابراہیم۔ نزول کے اعتبار سے یہ مکی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 72۔ سورۃ نوح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 14۔ اس سے پہلے 13 سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ، پہلی سورت کے ساتھ جوڑ اور ربط یہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر فرمایا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، یہ آخری آیت سے ایک آیت پہلے کہ ان قریب جان لیں گے کفار لمن عقبی الدار، کہ انجام کا گھر کس کا ہے، یعنی اچھا انجام کس کا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا دنیاوی انجام یہ ہوگا، وہ انجام ذکر کر دیا ان کا۔ یعنی رعد میں فرمایا جان لو گے کہ کس کا انجام اچھا ہے، تو سورہ ابراہیم میں ان کا وہ دنیاوی انجام بھی ذکر کر دیا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی سورت میں فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورہ رعد کی اب دیکھیں ابتدائی آیت میں سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس سورت ابراہیم میں فرمایا کہ ان کی مدت بھی ذکر کر دی ہے کہ سخر الشمس والقمر دائبین۔ پہلی سورت کی آیت نمبر 14 میں کہا کہ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال۔ اس سورت کی آیت نمبر 13 میں اس پہ مزید وضاحت ہے۔ اسی طرح سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اس حصے کے ساتھ جس میں ذکر ہے کہ وہ اپنے بچے اور بیوی کو بالکل ایسے بیابان جگہ میں چھوڑ آئے، بواد غیر ذی زرع، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ یہ سورت ممتاز ہے انبیاء کی تکالیف کے ذکر کے ساتھ اجمالاً، کہ انبیاء پر جتنی تکالیف آئی ہیں ان کا اجمالی ذکر ہے۔ یہ سورت ممتاز ہے توحید اور شرک کی مثال کے ساتھ، اس میں توحید کی اور شرک کی تقابل کے ساتھ مثال ذکر کی گئی ہے۔ یہ سورت ممتاز ہے اس بات کے ذکر کے ساتھ کہ اللہ نے ہر قوم تک جو نبی بھیجا ہے، ہر قوم کے پاس وہ انہی کی زبان میں بھیجا ہے۔ اس قوم کی زبان وہ بولتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اپنی زبان 100% آتی ہو، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے سوائے نبی کے، کہ نبی جس قوم کو جس زبان میں دعوت دیتا ہے اس کو وہ زبان پوری آتی ہے، 100% پوری آتی ہے۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے
ترغیب فی التبلیغ والتذکیر بایام اللہ، ترغیب فی التبلیغ والتذکیر بایام اللہ، ترغیب دی ہے اللہ نے کہ تبلیغ کی جائے، اللہ کا پیغام لوگوں تک کیا کیا جائے، پہنچایا جائے، اللہ کی توحید سنائی جائے۔ اور سورت کا دعویٰ ہے التذکیر بایام اللہ، لوگوں کو نصیحت کی جائے اللہ کے دنوں کے ساتھ۔ میں بتلاتا ہوں حقیقت، لوگوں کو کیا کی جائے، نصیحت کی جائے یا یاد دلائے جائیں اللہ کے دن۔ اب مطلب آ گیا، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلائے جائیں۔ اور یہ ایام اللہ دو طرح کے ہیں، کتنے؟ یعنی وہ دن جن میں عذابات آئے ہیں، عذاب آئے ہیں، وہ یاد دلائے جائیں تاکہ ڈر جائیں۔ وہ دن گزرے ہوئے جن میں نعمتیں ہوئی ہیں، تو اس کو تذکیر بالنعم والنقم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں 4 مرتبہ لفظ آیا ہے علم، اور ہر مرتبہ لفظ علم کے بعد ایک نئی بات ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ مثلا پہلی مرتبہ لفظ علم ذکر کیا ہے آیت نمبر 9 میں، تو اس کے بعد جو ذکر کیا وہ ہے جدال المشرکین مع الانبیاء، مشرکین کا انبیاء کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، کیا جھگڑتے تھے، وہ لڑائی کرتے تھے، تو وہ لڑائی ذکر کی ہے۔ دوسرا لفظ علم آیت نمبر 19 میں ہے، تو اس کے بعد احوال المشرکین فیما بینہم، مشرکین کے احوال ذکر کیے آپس میں۔ تیسرا علم آیت نمبر 24 میں ہے، تو اس علم کے بعد امثلۃ الفریقین، دونوں فریق کی مثالیں، موحد کی اور مشرک کی کیا ہے، مثالیں ہیں۔ چوتھی مرتبہ لفظ علم ذکر کیا آیت نمبر 28 میں، تو اس کے بعد منکرین کو زجر سنائی اور تخویف، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اور ابتدائی آیات جو 8 آیتیں ہیں یہ بطور تمہید ہیں۔ آؤ جی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق معنی کیے ہیں، مثلا الف لام را کا معنی بعض نے یہ کیا انا اللہ ارا، میں اللہ ہوں اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے انزلناہ الیک، اتاری ہے آپ کی طرف ہم نے، لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے الی النور، کس کی طرف، روشنی اجالے کی طرف۔ تو اس کو کہتے ہیں حکمت نزول القرآن۔ کیا بیان ہے اس آیت میں کہ قرآن کس حکمت کے تحت اتارا گیا؟
اصول میں تو ہم نے اس پہ مستقل بحث پڑھی ہے کہ نزول قرآن کی کتنی حکمتیں ہیں، تو ایک ہی یہ ہے، وہ کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے إِلَى النُّورِ، اجالے کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، معنی آخر سے کرتا ہوں، تعریفوں والے زبردست ذات کے راستے کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے خاص، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور زمین میں، وویل للکافرین، اور ہلاکت ہے للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے، الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں تلاش کرتے ہیں کجی، ٹیڑھا پن، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان کے اندر، بلسان قومہ، مع لسان قومہ، اس یا ساتھ اس کی قوم کی زبان کے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، یعنی قوم کی زبان پیغمبر کو آتی تھی، پیغمبر کی وہی زبان ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے اب سارے کوہستان کے اندر کوہستانی زبان بولتے ہیں، اور ادھر سے ایک بندہ چلا جائے اور پشتو شروع کر دے، یا کسی پنجاب کے علاقے میں جا کے بندہ پشتو میں تقریر شروع کر دے، پورا مجمع پنجاب کے لوگوں کا، اور تقریر کس میں ہو رہی ہے، تو ان کو کوئی سمجھ آئے گی؟ تو کیا سمجھ آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا ہم نے لفظ کیا ہیں، وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، اور اس کی حکمت کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے کیا کرے، بیان کرے۔ بیان کا مطلب یہاں کیا، واضح کرنا، تو جتنا بندہ بات واضح اپنی بولی میں کر سکتا ہے دوسرے کی بولی میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ دو بندے جھگڑ رہے تھے، تو ایک کی زبان اپنی نہیں تھی، وہ اسی کی زبان بولتا تھا، تو وہ لڑتے لڑتے جب ایک دوسرے کو گالیاں دی تو یہ پشتو میں شروع ہو گیا یہ والا۔ یہ پشتو کی طرف گیا تو بعد میں کسی نے کہا اللہ کے بندے تو پشتو میں لگا رہا، اس کو کیا سمجھ آتی؟ کہتا ہے دل نہیں ٹھردایا، دل نہیں مطمئن ہوتا جب تک اپنی زبان میں کوئی بات نہ کرے بندہ۔ تو حقیقت یہ کہ انسان اپنے دل کی بات کا اظہار زیادہ بہتر طریقے میں کر سکتا ہے تو وہ کس زبان میں؟ اپنی مادری زبان میں کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں تو اس قوم کی زبان میں بھیجیں، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے کیا کریں، وہ واضح کریں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس گمراہ کرتا ہے، بیان پیغمبر کرتا ہے، اور ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے توفیق نہیں دیتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک، ان اخرج قومک، یہ کہ
نکال اپنی قوم کو، ان اخرج قومک، یہ کہ نکال اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، اجالے کی طرف، شرک کے اندھیروں سے نور ایمان، نور توحید کی طرف، وذکرہم، اور ان کو نصیحت کر، ان کو یاد دلا، بایام اللہ، ہاں کیا، اللہ کے دن، کیا، تو یہ دن اللہ کے تو سارے ہی ہیں، مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں یا تو عذاب آئے یا نعمتیں ملی۔ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، پس یاد دلا ان کو اللہ کے گزرے ہوئے دن، آگے نعمتوں یا عذابوں کے دن، ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکور، شکر کرنے والے کے لیے۔ دیکھو دونوں مبالغے کی صیغے استعمال کیے، صبار اور، تو یہ کیوں استعمال کیے؟ فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی صبر تو کافر بھی کر لیتا ہے، کیا، اور کبھی کبھی شکر کافر بھی کر لیتا ہے۔ مومن کے اندر یہ فرق ہے اور کافر میں، کہ مومن ہر حال میں صبر کرتا ہے اور ہر حال میں شکر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَإِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم، چکھاتے تھے وہ تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب۔ تو دیکھیے اللہ کے وہ دن یاد دلائے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر کی ہے، جب تمہیں بچایا فرعون کے عذاب سے، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتا تھا، اور نعمت کیا کی ہے کہ تمہیں بچایا۔ تو عذاب کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور نعمت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ آگے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے ابناؤکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بے شک اس کے اندر آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور بضرور میں زیادہ کروں گا، اضافہ کروں گا، زیادہ عطا کروں گا تمہیں۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، تو لام تاکید اور نون ثقیلہ ڈبل تاکیدات لگا کے فرمایا ضرور بضرور، ازیدنکم، میں زیادہ عطا کروں گا تمہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کیا کرو گے، دیکھنا آیت یاد رکھنا، فرمایا لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ادھر فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور سورت کے آخر میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، بات جہاں سے شروع کی وہیں ختم کی جائے گی۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اِن تَکْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، انتم، تم، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ ہیں زمین میں، جو کوئی ہیں سارے کے سارے، فإن اللہ لغنی حمید، پس بے شک البتہ اللہ غنی، پس بے شک اللہ البتہ لغنی، بے پرواہ ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ اگر تم بھی کفر کرو اور زمین کے اندر سارے ہی کافر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی پرواہ، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ یہ نہیں اوہ زیادہ لوگ ادھر ہو گئے پھر تم ووٹنگ ختم ہو جائے گی ہیں، تو بھائی اللہ تمہاری ووٹوں سے نہیں ہے، ہاں کہ تم زیادہ ادھر ہو جاؤ گے تو اللہ کی بادشاہت کو کوئی خطرہ ہو جائے گا، زیادہ اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو اس کی بادشاہت کوئی مضبوط ہو جائے گی یا اس میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ بالکل بے پرواہ ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ تم تعریف کرو یا نہ کرو، وہ کیا ہے؟ تعریفوں والا ہے، خوبیوں والا ہے۔
علم یأتکم، پہلی مرتبہ لفظ علم، علم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اب ذرا دیکھنا جدال المشرکین مع الانبیاء، تم سے پہلے جو آئے ہیں قوم نوح، قوم نوح کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم سمود کی، کیا قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود کی خبریں نہیں آئی ہیں تمہارے پاس؟ فرمایا والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے ہیں، قوم عاد، قوم سمود جو ان کے بعد کئی ایسے لوگ گزرے ہیں، فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، کہ نہیں جانتا ان کو کوئی بھی الا اللہ، مگر جو اللہ نے قرآن میں تمہیں بتلا دیے وہ تم جان گئے، لیکن ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یعنی تمہیں خبر نہیں ہے اس کی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم، پس لٹائے انہوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم ان نبیوں کے منہ کے اندر، وقالوا اور کیا کہا، انا کفرنا بما ارسلتم، بے شک ہم انکار کرتے ہیں، بما اس کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور بے شک ہم البتہ شک میں، مما اس سے تدعوننا الیہ جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، مریب، ایسا شک جو اضطراب میں، قلق میں، پریشانی میں ڈالتا ہے۔ آیت میں فرمایا کیا تمہارے پاس قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی خبریں نہیں آئی؟ اور بھی کئی لوگ آئے ہیں، نبی آئے ہیں قوموں کی طرف جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فرمایا جب ان کے پاس ان کے رسول آئے دلائل کے ساتھ تو ردوا ایدیہم، لوٹائے انہوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم ان نبیوں کے منہ میں، وقالو اور کہا ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ کی طرف لوٹائے، دیکھو میری طرف، کسی کی آواز دبانا، رد کرنا، چپ کرانا، یہ بہت ساری توجیحات ہیں اس آیت میں۔ پہلی توجیح میں نے کی کہ ہم ضمیر کا مرجع یہ ہے وہ مشرکین، وہ کفار، کہ انہوں نے لٹائے ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم نبیوں کے منہ میں۔ کس کے منہ میں؟ کیا مطلب؟ یعنی وہ تقریر کر رہے تھے، یہ جا کے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بس بس بس۔ دیکھا ہے نا، جب کوئی بندہ حد سے بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو زوراور سمجھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اگلا ہاتھ بڑھا کے اس کے منہ پہ کیا کہتے ہیں؟ بس بس بس، خاموش، بس بس بس۔ اس اپنا ہاتھ جا کے اس کے منہ پہ رکھتا ہے۔ دوسری توجیہ، لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کی طرف۔ کیا؟ اپنے ہاتھ اپنے منہوں کی طرف لٹائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لٹانے کی دو صورتیں۔ ایک یہ کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لٹائے، یعنی غصے سے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے۔ پیغمبر توحید سناتے رہے، یہ بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے، تو اپنے ہاتھ عزوا علیکم الانامل من الغیظ، اپنے ہاتھوں پہ چک لگانا شروع کر دیے۔ دوسری صورت اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لٹانے کی وہ یہ ہے کہ تقریر کر رہے ہیں، یہ تو یہ نیچے سے کہتے ہیں، دیکھیں نا، اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لٹا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں بیان کرنے والے کی طرف کہ تو کیا کر۔ ہاں، آپ تقریر کرتے ہیں، کئی لوگ نیچے سے گھڑی دکھاتے ہیں، سمجھ آگئی؟ امام صاحب بیان کر رہا ہے تو یہ جو نہ بیان شیان سننے کا تو عادی بھی نہیں ہو، آیا بھی سب سے آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اور امام کو کیا دوں؟ تو وہ یہ کام کرتے کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لٹا کے اشارہ کرتے، کیا ہو جاؤ؟ چپ ہو جاؤ۔ دوسرا مطلب، کتنے توجیحات ہو گئی؟ 3۔ چوتھی توجیہ، یہ مشرک لوٹاتے ہیں ان نبیوں کے ہاتھ اپنے منہوں میں، لٹائے انہوں نے نبیوں کے ہاتھ اپنے منہوں میں، یعنی جا کر ان سے لڑے اور ان کے ہاتھوں پہ چک لگاتے رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی صورتیں ہوئی؟ 5ویں صورت، انہوں نے نبیوں کے ہاتھ نبیوں کے منہ میں لٹائے، انہی کا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بس ہی جاؤ۔ ٹھیک ہے، مختلف، بہرحال جو توجیہ آیت کے ساتھ جوڑ کھاتی ہے وہ آپ کو لگتی ہوگی کہ کون سی زیادہ آیت کے سیاق اور سباق کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ مناسبت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسب کیا ہے ذرا دیکھو، فرمایا جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم، پس لٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، ان کے منہوں کی طرف، ایک ان کے منہوں میں، یا لٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کی طرف، وقالو، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم، بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور بے شک البتہ ہم شک میں ہیں، مما اس سے، تدعوننا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو، مریب، ایسا شک جو قلق میں ڈالتا ہے۔ قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ، کیا اللہ کے بارے میں شک، کن تمہیں شک ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت میں تمہیں شک ہے، فاطر السماوات والارض، کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، یدعوکم، پہلی مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطر اور بدیع یہ قریب قریب ہیں۔ کیا؟ بدیع کا معنی بھی نیا، جس کا پہلے کوئی ماڈل نقشہ موجود نہیں تھا، تو نئے انداز سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کو، یدعوکم، تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، کیوں؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہ کیا کر دے؟ بخش دے۔ دعوت اس لیے دیتا ہے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے دے، مؤخر کر دے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک۔ کب تک؟ وقت مقرر کیا ہے؟ موت ہے آگے، یعنی یا تو موت تک تمہیں مہلت دے دے، پھر تم پہ موت آئے تو جو نیک ہے جنت میں جائے، اور جو بد ہے تو کدھر جائے گا؟ جہنم میں۔ آگے قالو، کہتے ہیں، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح، تریدون، چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ روک دو ہمیں، عما کان یعبد آباؤنا، ان سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس لے آؤ ہمارے پاس کھلی دلیل۔ کفار کا طریقہ دیکھا، پہلا سوال کیا کیا؟ تم کیا ہو؟ ہماری طرح بشر ہو، اور چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل تو لے آؤ۔ قالت، تو نبیوں نے کہا، قالت لہم رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، کہ ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہاری طرح۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہاری طرح، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ ہم پہ احسان کیا، نبوت عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی؟
باقی ہیں ہم کیا؟ انسان ہے تمہاری طرح. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ. دوسرے سوال کا جواب کہ تم کہتے ہو فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کوئی نشانی لے آؤ. تو کہا ما کان لنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ان نأتیکم کہ ہم لائیں تمہارے پاس بسلطان کوئی معجزہ، کوئی نشانی دلیل، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن کیا کریں؟ بھروسہ کریں، اعتماد کریں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم بھروسہ نہیں کریں اللہ پر، نہ کریں اللہ پر. وقد ہدانا سبلنا، تحقیق اللہ نے دکھائے ہیں ہمیں ہمارے راستے کامیابی کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے بتائے ہیں. تو یہ راستے تو اللہ ہی نے بتائے ہیں، تو ہم بھروسہ بھی اسی پر کرتے ہیں. یا ہدایت بمانا ہو گیا دکھانے کے، ٹھیک ہے. اور اگر ہدایت بمانے توفیق کے ہو، استقامت کے ہو، تو اب مانا ہوگا کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، حالانکہ قد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں مضبوط کیا ہے، ہمیں اپنے راستوں پر جو اس کے حق کے بتائے ہوئے راستے ہیں اس پہ اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ مضبوط کیا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ضرور بضرور ہم صبر کریں گے ان پر، اس پر آذَيْتُمُونَا جو تم ہمیں اذیت دو. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے توحید کا اعلان کیا تو تم سے پھول نہیں آئیں گے، اذیتیں ہی پڑیں گی، تانے ہی آئیں گے، تہمتیں ہی لگاؤ گے، ستاؤ گے. تو کہا ہم جو ہیں صبر کریں گے عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اس پر جو تم ہمیں اذیت دو. آگے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لِرُسُلِهِمْ اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، البتہ ضرور بضرور ہم نکالیں گے تمہیں، من ارضنا اپنے ملک سے، او لتعودن یا تم لوٹ آؤ، فی ملتنا یا تم ضرور بضرور لوٹو گے، فی ملتنا ہمارے دین میں. کتنی بڑی دھمکی ہے. نبی آتے اس لیے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، اور یہ الٹا نبیوں سے کیا کہتے؟ یا تو ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا یا تم لوٹ کر آؤ گے ہمارے دین میں. تو آپ کے ذہن میں نہیں آتا سوال لوٹ کے آنے کا مطلب کیا نبی ان کے دین سے گئے تھے؟ تو میں نے اس کا جواب بتایا کہ نبی ہوتا ہی ابتدائی طور سے پیدائشی طور پر معصوم اور مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی طرف لوٹ یہ ان کے گمان میں ہے. کیا؟ چونکہ 40 سال تک نبوت نہ ملنے کا جو پہلے عرصہ ہوتا ہے تو پیغمبر نہی عن المنکر نہیں کرتا. جب نہی عن المنکر نہیں کرتا تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب پیغام شروع کر دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب کہیں کیا ہو گیا ہم سے، حالانکہ وہ اب جدا نہیں ہوئے، وہ ابتداءً ہی مومن تھے. آگے او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، کیا وحی کی؟ لنہلکن الظالمین، کہ ضرور بضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو. ولنسکننکم الارض من بعدہم، اور ضرور تمہیں ٹھہرائیں گے. کیا؟ تمہیں ٹھہرائیں گے، تمہیں سکونت دیں گے زمین میں، من بعدہم ان کے ہلاک کرنے کے بعد. تو اللہ نے یہ پیغام پہ پہنچا دیا وحی کے ذریعے
کہ بس جب حد ہو گئی تو اب ان کو ہم ہلاک کریں گے اور آپ ہی کو ٹھہرائیں گے جو آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کو نکال دیں گے، اللہ ان کو نکال دے گا آگے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ذالک یہ اللہ کی طرف سے جو انعام ہے، ٹھہراؤ زمین میں ٹھہراؤ اور عذاب سے بچانا، یہ کس کے لیے ہے؟ لمن اس شخص کے لیے خاف مقامی جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ کیا اللہ فرماتے ہیں مقامی، یہ اس کو دوں گا لمن خاف مقامی جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور لمن خاف مقامی کا ایک دوسرا معنی ہے، یہ اس کو ہیں لمن خافا جو ڈر گیا مقامی میرے اس کے اوپر کھڑے ہونے سے، کہ میں اس کے سر پہ کھڑا ہوں اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ میرے سر پہ کھڑا ہے۔ یہ گزشتہ سورت کے اندر آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کیا بھلا وہ ذات افمن ہوا قائم علی کل نفس، کیا بھلا وہ ذات جو ہر نفس پہ قائم ہے، تو فرمایا لمن خاف مقامی جو ڈر گئے ہیں کہ میں ان کے اوپر کیا ہوں، نگبان نگران ہوں، اس بات سے ڈر گیا اور گناہ ترک کر دیے۔ تو کئی گناہ بندہ ترک کرتا ہے کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، آگے جی، یا اس وجہ سے ڈر گئے کہ کل میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے محشر کے میدان میں، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جو ڈر گیا اللہ کے ہاں کھڑا ہونے سے، وخاف وعید اور ڈر گیا میری وعید یعنی میرے عذاب سے، واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، واستفتحوا اور فتح طلب کی، مدد طلب کی اللہ کے نبیوں نے۔ قوم نے دھمکی دی نا کہ ہم تمہیں کیا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبیوں نے کہا اللہ اب فتح عطا کر دے، ہمیں فتح بھیج دے، مدد بھیج دے۔ تو اللہ سے جب انہوں نے فتح مانگی تو خواب کل جبار عنید، نامراد ناکام ہو گیا ہر جبار سرکش، عنید عنادی، ہر عنادی سرکش کیا ہوا، ناکام نامراد ہوا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ اور ان کے آگے جہنم ہے۔ کیا یہ لفظ ورا ازداد میں سے ہے، یہ آگے کے لیے بھی آتا ہے اور پیچھے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی مقامات پہ اس کا معنی آپ کریں گے آگے اور کئی مقامات پہ معنی کریں گے پیچھے، تو یہاں معنی ہے آگے۔ وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ اور اس سزا یعنی اس ہلاکت کے بعد ان کے آگے ہے جہنم، وَيُسْقَى اور پلائے جائیں گے وہ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ پیپ کا پانی۔ کس کے پانی سے پلائے جائیں گے؟ پیپ، پیپ پہ جانے حسن ہے نا، نو او زاولی، زخم سے پھوڑے پھنسی سے خون بھی نکلتا ہے اور پانی بھی نکلتا ہے اور پیپ بھی نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رلی ملی، یہ ان کی خوراک ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ یقین کریں انسان سوچتا ہے تو انسان کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی کیا ہوگی، شربت، یہی پلایا جائے گا ان کو۔ فرمائے یسقا من ماء صدید اور پلایا جائے گا ان کو من ماء صدید پیپ کے پانی سے، یتجرعہ گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے،
تجرع کہتے ہیں ایک ایک گھونٹ اتارنا نیچے ایسے، ٹھیک ہے نا، یتجرعہ گھونٹ گھونٹ کر اسے پئیں گے، ولا یکاد یسیغہ اور قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو نگل سکے، نیچے اتار سکے، ولا یکاد اور قریب نہیں ہوگا، یسیغہ کہ وہ اس کو نگل سکے، نیچے حلق سے اتار سکے۔ کدھر اترے گا حلق سے؟ جب یہ کیفیت ہو تو فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ آئے گی اس کو موت ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور وہ نہیں ہوگا مرنے والا، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن مرے گا، یعنی اسباب موت تو سارے ہیں۔ یہ چیز پینے سے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ مرتا ہے۔ ایک حد درجہ گرم ہے، ایک زہر ہے، گندگی ہے، اور ایک آگ میں ہے، تو اسباب تو موت کے سارے ہر طرف سے آ رہے ہیں لیکن مر نہیں رہا۔ فرمایا اس لیے کہ موت ختم ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ ختم، موت نہیں آئے گی اس کے بعد۔ آگے فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ یہ تو صرف ایک قسم کا عذاب ہے، اس کے آگے عذاب غلیظ گاڑا عذاب ہے، یعنی سخت ترین عذاب اور بھی ہیں، جس کا ذکر دوسرے مقامات پہ قرآن کرتا ہے۔ مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بے ربہم اپنے رب کا، اعمالہم کرماد ان کے نیک اعمال ایسے ہیں کرماد جیسے راکھ، کیا؟ راکھ، اشتدت بہ الریح تیز چلے اس پہ ہوا، فی یوم عاصف آندھی کے دن، کس دن میں؟ آندھی کے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا نہیں قادر ہوں گے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، علی شیئن کسی چیز پر، ذالک هو الضلال البعید یہی ہے گمراہی دور کی۔ ذہن میں اشکال آتا ہے کہ بھئی نیکیاں تو انہوں نے بھی بڑی کی ہیں، کیا؟ کفار نیکیاں بہت، سڑکیں بنا رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں، یتیموں بیواؤں پہ بھی لگا رہے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ عبادت خانے بھی بنائے ہوئے ہیں، ادھر بھی کچھ نہ کچھ عبادت تو کرتے ہی ہیں نا، تو ان کی یہ نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا کیا؟ تو فرمایا ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو، چھائی کا ڈھیر ہو، اور اوپر سے تیز آندھی اور طوفان چلتا رہے، تو جب چھائی کا ڈھیر ہو اور تیز طوفان ہو، یہ اس چھائی کو روک سکتا ہے؟ بولو، بالکل اس کے دیکھا دیکھی راکھ اڑ کے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کو جو اپنے نیک اعمال نظر آ رہے ہیں ڈھیر سارے، وہ ڈھیر یوں ہی سمجھو کہ چھائی راکھ کی ڈھیر ہے۔ میرا بھائی سمجھا؟ ان کے نیک اعمال کس کا ڈھیر ہیں؟ راکھ کا ڈھیر ہے۔ جس طرح وہ راکھ ہوا چلی اسی طرح یہ مریں گے، تو ان کے آگے ان کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لا یقدرون نہیں قادر ہوں گے کسی چیز پر جو اس میں سے جو انہوں نے کمایا، علی شیء کسی چیز پر، ذالک هو الضلال البعید الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض کیا تو نے نہیں دیکھا یا کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا کیا ہے اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم لے جائے تمہیں، ویأت بخلق جدید اور لے آئے نئی مخلوق۔ کیا آپ نہیں دیکھتے جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان و زمین کا نظام بنائے، آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کیے، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور دوسری مخلوق لے آئے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ آگے
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے یہ اللہ کے اوپر بے عزیز کوئی گراں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سامنے آئیں گے اللہ کے جمیعا سارے کے سارے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، برزو سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، پشتو والا برزو نہ دے، ہاں ٹھیک ہے نا، یہ کھڑے ہوں گے سامنے آ کے اللہ کے، جیسے جنگ میں عرب کہتے تھے نا میدان میں، ادھر بھی فوج ادھر، تو پہلے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک لشکر میں سے ایک بندہ آواز ہے، حل من مبارزن، ہے کوئی بندہ جو سامنے آئے؟ تو پھر دوسرے لشکر کا اگر کوئی بندہ ایسا ماہر ہوتا تو اس کے مقابلے میں بھیج دیتے۔ جیسے ایک میدان میں حضرت جب کفار نے کہا حل من مبارزن، ہے کوئی سامنے آئے، تو علی المرتضیٰ اٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھیے، قم یا علی۔ ان میں سے دوسرا نکلا، حل من مبارزن، ہے کوئی آگے آنے والا؟ فرمایا قم یا عبیدہ، اٹھ عبیدہ۔ تیسرے نے کہا ہے کوئی باہر آنے والا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا حمزہ، اٹھ میرا چچا حمزہ۔ وہ بھی تین، یہ بھی تین، لڑائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو تھا اس نے وار کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا نا تو تلوار ایسی نکلی جیسے گاجر مولی سے تلوار نکلتی ہے۔ تو برزو مبارزت، ایک دوسرے کے سامنے آنا، تو فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سامنے آئیں گے اللہ کے سارے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے وہ کمزور ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، او متکبرین بڑوں سے کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے تابعدار تھے، ساری زندگی آپ کی تابعداری کرتے رہے۔ تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا ہو تم ہم سے کچھ دفع کرنے والے، کچھ دور کرنے والے، عنا ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیئن، جی کچھ بھی، اتنی شدت ہے، سختی ہے، تو یہ کمزور یعنی تابعدار، مریدین، ورکر، یہ اپنے ان پیروں قائدین جو ان کے لیڈران تھے ان کے پاس آئیں گے، ہم تو تمہارے تابعدار تھے ساری زندگی، تو کیا آج تم ہم سے عذاب دور کر سکتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ من شیئن، چلو سارا نہ صحیح، کچھ کمی تو کروا سکتے ہو۔ قالو، تو وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، لہذا ہم خود گمراہ تھے تو تمہیں بھی کیا کرتے رہے؟ گمراہی کرتے رہے۔ قالو، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا تو لہدیناکم، تو ہم بھی آپ کو ضرور ہدایت دیتے، رہنمائی کرتے۔ اب کوئی ہمیں مطالبے کی ضرورت نہیں، سواء علینا، برابر ہے ہم سب پر، اجزعنا ام صبرنا، ہم روئیں دوئیں جزا فضا کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی خلاصی کی جگہ۔ ویسے لیڈر ہوتے ہیں نا، ادھر بھی سمجھا رہے ہیں، اور غلام کا ذہن ادھر بھی غلامانہ ہی ہے، کیا جی سر ہم تو آپ کے تابعدار تھے تو کوئی دور کر سکتے ہو ہم سے؟ وہ کہیں گے جی ہمیں اگر توفیق ہدایت کی ملتی تو ہم تمہیں بھی کچھ سمجھا دیتے، لہٰذا جب ہم گمراہ تو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے، اور ادھر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرو یا رو دو، دونوں برابر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں صبر کریں یا ام جزعنا، کیا کریں؟ اجزعنا ام صبرنا، جزا فضا چلائیں روئیں تب بھی عذاب سے نہیں بچیں گے، صبر کریں گے۔ ایک بندہ کہے چلو شور ڈالو، ہو سکتا ہے کوئی بات سنی جائے، تب بھی کوئی نہیں سنی جائے،
اور کوئی بندہ کہے چلو تھوڑا صبر کر لو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہاں نہیں تو وہ میٹھا ادھر ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ ادھر نہیں، ادھر دونوں برابر ہے۔ آگے ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی خلاصی کی جگہ۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان، یہ تو ان کا مکالمہ، انسان کا مکالمہ انسان سے، اب مکالمہ ہوگا انسان کا اور شیطان کا مکالمہ، کیونکہ اصل سربراہ تو یہی بدبخت تھا کہ جب جنت سے نکلا تو اس نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، کہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اس مکالمے کو سنو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ کہتا ہے قال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا کام کا، یعنی کس کا؟ عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، تو یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، او لوگو بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ خلاف ورزی کر دی۔ جاؤ، اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی کیا تھا، اللہ نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، میں کیا کرتا ہوں؟ میں دستبردار ہوں بھائی، اپنا کام کرو جلو۔ ہاں فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں خلاف ورزی کرتا ہوں تم سے۔ آگے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، نہیں تھا میرا تمہارے اوپر من سلطان، کوئی زور۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ نہیں تھا میرا تمہارے اوپر من سلطان، کوئی زور، میں نے کسی کو بازو پکڑ کے زبردستی نہیں بلایا، نہیں لے کے گیا، نہیں تھا میرا تم پہ کوئی زور، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی۔ میں نے صرف کفر کا اڈا لگایا اور لبیک کیا کہ تم خود سارے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ جی ہاں، ہم پہنچ آئے، تو میں نے تو زبردستی کسی پر نہیں کیا۔ آگے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، پس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں آتے رہے ہو میرے پیچھے۔ آگے اور سن لو وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اور نہیں ہو تم میری فریاد کو پہنچنے والے، یعنی تم فریاد کرو تو میں تمہاری فریاد دور نہیں کر سکتا، اور اگر میں فریاد کروں تو تم بھی میری فریاد، لہذا کوئی فریاد شریاد کرنے کی ضرورت میرے سامنے جاؤ۔ اس سے بڑا بے وفا بھی کوئی ہوگا؟ پوری زندگی لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھاتا ہے کہ وفا ہم کریں گے، اور اس طرح کہ برات کا اعلان بھی کر رہا ہے اور ساتھ انہی کو شرمندہ اور ملامت بھی کر رہا ہے۔ کیا؟ یعنی اپنے اوپر الزام کے بجائے انہی کو بے عزت کر رہا ہے، انہی کو شرمندہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے انی کفرت بما اشرکتمون، میں انکار کرتا ہوں بما، اس کا اشرکتمونی، جو تم نے مجھے شریک بنایا، من قبل، اس سے پہلے تم نے جو مجھے اللہ کا شریک بنایا، آج میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ میں انکار کرتا ہوں، بھائی میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ یہ بدبخت تو پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالتا رہا کہ میں شریک کرواتا رہا ان کو، لیکن اس وقت کیا کہے گا؟ تم نے جو مجھے شریک بنایا۔ تو آپ بتاؤ میرے بھائی، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے تو ایسا کوئی مشرک نہیں دیکھا جس نے شیطان کو اللہ کا شریک بنایا ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو جواب، شیطان کو براہ راست کسی نے ایسے نہیں شریک بنایا۔ اصل یہ ہے کہ جتنا بھی شرک ہوا اس کے کہنے پر ہوا، گویا کہ اسی کو شریک بنایا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنا بھی شرک ہوا اسی کے کہنے پر ہوا ہے۔ آگے یہ جو لات، منات، عزا اور حبل تھے، یہ 5 بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے،
ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ 5، ٹھیک ہے۔ زمانہ گزرنے کے بعد طوفان پھر آیا، یہ سب ملیا میٹ ہو گئے، کہیں مٹی میں، کوئی ادھر غائب ہو گئے۔ ابلیس نے ایک بڑا بدبخت گزرا ہے عرب کا، عمر ابن لحی الخزاعی، کیا نام تھا اس کا؟ عمر بن لحی الخزاعی۔ اس کو آ کر بتایا کہ ادھر ادھر وہ بت دفن ہے، وہ نکالو۔ اس نے کھدائی کی تو وہ بت نکل آئے۔ جب نکل آئے تو اس نے عرب کو بھی اس کام پر، عرب اس چیز سے اتنے آشنا نہیں تھے۔ عرب میں پہلی بنیاد ڈالنے والا کون تھا؟ عمر ابن لحی الخزاعی تھا، اور اس کو بھی شیطان نے بتایا کہ ادھر ادھر وہ پڑے ہوئے ہیں بت، وہ نکالو جنات شیاطین کی مدد سے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون، میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک ظالم، لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، دعا ہوگی ان کی فیہا، اس جنت میں، سلام، ان کس سے؟ السلام علیکم سے، یا تحیتہم، پیشکش ہوگی، پیشکشی ہوگی ان کی فیہا، اس جنت میں، سلام، سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ مثلا، کس طرح اللہ نے بیان کی ہے مثال، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین میں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں بلند ہیں فضا میں، فضائے آسمانی میں، تؤتی اکلها کل حین، لاتا ہے وہ درخت اپنا پھل ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ او میرا بھائی، مثال بیان کی ہے اللہ نے، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ اسلام، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ، اس توحید والے پاکیزہ کلمے کی مثال اللہ نے بیان کی ہے، ایسے ہے کشجرۃ طیبۃ، جس طرح پاکیزہ درخت ہوتا ہے، عمدہ نسل کا درخت ہوتا ہے، اور جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں، جس کی شاخیں فضائے آسمانی میں بلند ہو، اور ہر وقت وہ پھلتا رہے، اس کا پھل ملتا رہے۔ یہ مثال ہے کلمہ توحید کی۔ یہ کیسے کلمہ توحید کی مثال ہے؟ فرمائی یہ ایسے ہی ہے جس طرح اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو اوپر سے اگر شاخ تراشی ہو بھی جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمہ اسلام توحید جس شخص کے دل میں یہ توحید کا عقیدہ جڑ کر جائے، اس درخت کی جڑیں انسان کے دل میں ہوں، تو اس کا پھل کس صورت میں؟ نیک اعمال کی صورت میں، اور اس کی برکات دنیاوی بھی بندہ وصول کرتا ہے اور آخرت میں بھی ملتی رہتی ہیں۔ کلمہ توحید یہ وہ پاکیزہ درخت ہے جو جس کی جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کا میوہ ہر وقت آتا رہتا ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید جس کے دل میں جاگزین ہوا مضبوط، اس کی جڑیں دل میں مضبوط،
اور اس کی شاخیں اور اس کے ثمرات مومن کو دنیا میں بھی ملتے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ یہ تو عام میں نے ایک بات کی ہے۔ اب ذرا اس مثال کو اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بیان کروں۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر ہے بدائع التفسیر، یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے، بہترین کتاب ہے، بہترین تفسیر ہے، 3 جلدوں میں۔ وہ فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ شبہ اللہ تعالی الکلمۃ الطیبۃ بالشجرۃ الطیبۃ، اللہ نے پاکیزہ کلمے کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن الکلمۃ الطیبۃ، اس لیے کلمہ طیبہ تثمر العمل الصالح، اللہ، کلمہ طیبہ تثمر العمل الصالح، وہ عمل صالح کا پھل دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ یہ کون سا پھل دیتا ہے؟ عمل صالح کا پھل دیتا ہے۔ والشجرۃ الطیبۃ، جیسا کہ پاکیزہ درخت جو ہوتا ہے تثمر الثمر النافع، نفع مند پھل دیتا ہے، جس طرح پاکیزہ درخت نفع مند پھل دیتا ہے، اس طرح ایمان راسخ مضبوط دل میں کلمہ توحید یہ انسان کو عمل صالح والا پھل دیتا ہے۔ یہ عام علامہ ابن قیم نے یہ تفسیر بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِ جمہور المفسرین، یہ تو عام جمہور مفسرین کے قول کے مطابق ظاہر سی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کچھ چیزیں گہرائی تک جانے کی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ وہ گہرائی تک جانے کی کیا ہیں ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں وَلَا تَزَالُ إِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا التَّشْبِيهَ رأيت مطابقا لشجرة التوحید الثابتة الراسخة فی القلب، اس تشبیہ کو اگر تھوڑا سا غور کرے گا، تأمل اس میں، تو تو دیکھے گا کہ واقعی توحید کا درخت جو ہے یہ دل میں مضبوط ہوتا ہے، اور فروعها من الاعمال الصالحة صاعدة الى السماء، تو دیکھے گا کہ جس طرح توحید کا درخت تیرے دل میں مضبوط ہے، اس کی شاخیں اور اس سے نکلنے والا میوہ اور پھل عمل صالح یہ کدھر اٹھتا چلا جاتا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کا پھل اوپر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی شاخیں۔ اور کہتے ہیں لا تزال هذه الشجرۃ تثمر الاعمال الصالحہ، یہ درخت ہر وقت اعمال صالحہ کا پھل دیتا رہتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، مومن کوئی نہ کوئی عمل صالح کرتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ توحید پھل دیتا رہتا ہے اپنا کل وقت، لیکن پھل کیسے دیتا ہے؟ بحسب ثباتها فی القلب ومحبت القلب لہا، اس حساب سے جس حساب سے وہ دل میں مضبوط ہو۔ تو آپ کے دل میں جتنا کلمہ توحید مضبوط ہوگا، جتنی آپ کے دل کو اس کلمہ توحید سے محبت ہوگی، اور جتنا اخلاص ہوگا، اور جتنا اس کی حقیقت کی پہچان ہوگی، اور جتنا ہی اس کے حقوق کی پاسداری ہوگی، اتنا ہی اس کا پھل مزید اچھا اور بہتر نکلے گا۔ اچھا، یہ ایک انداز تھا ان کا۔ اب ذرا اسی کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں، ذرا اس گہرائی کو بھی سمجھیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ ان الشجرۃ لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر. تشبیہ پوری ہو جائے نا، تاکہ کہتے ہیں جب بھی کوئی درخت، بے شک درخت ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کی جڑیں ہوں، کیا ہوں؟ جڑیں ہوں. وساق من عروق، جڑیں ہوں. ساق ومن ساق، کیا ہو؟ تنا ہو. وفروع، شاخیں ہوں. وورق، پتے ہوں. وثمر، پھل ہو. درخت کے لیے ضروری ہے جڑیں ہوں، تنا ہو، شاخیں ہوں، پتے ہوں اور پھل ہو. اب فرماتے ہیں کلمہ ایمان اور اسلام بھی ایسا ہی درخت ہے. اس کے اندر یہ چیزیں کیسی ہیں ذرا سنیے، غور کیجیے. کہتے ہیں فعروقها العلم، اس کی جڑیں علم ہے. کلمہ ایمان، کلمہ اسلام، اس کی جڑیں کیا ہے؟ العلم والمعرفت والیقین. اللہ، علم، معرفت، یقین اس کی جڑ ہے. وساقها الاخلاص، اور اس کا تنا اخلاص ہے کہ تنے کے بغیر درخت کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کا تنا کیا ہے؟ اخلاص ہے. وفروعها الاعمال، اور اس کی شاخیں اعمال ہیں. کیا ہیں؟ شاخیں اعمال ہے. وفروعها الاعمال وثمرتها ما توجبه الاعمال الصالحة من الآثار الحمیدة والصفات الممدوحة والاخلاق الزکیة والسمت الصالح والہدى. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس کی شاخیں اعمال صالحہ ہیں، تو اس کا میوہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا میوہ وہ نتیجہ ہے جو اعمال صالحہ پر مرتب ہوتا ہے. ما توجبہ الاعمال الصالحہ، جو اعمال صالحہ جس کو واجب کرتی ہیں، پیدا کرتی ہیں. اچھے آثار، اچھے صفات ممدوحہ، اخلاق پاکیزہ، بہترین سمت، ہدایت، یہ ہے. تشبیہ پوری ہو گئی. ذرا دوسرے انداز سے دیکھیے. کہتے ہیں جب درخت سے تشبیہ دی ہے تو ہر درخت کے باقی رہنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. جب اس کو تشبیہ درخت سے دی ہے تو درخت کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. پہلی بات کہ درخت باقی نہیں رہتا جب تک کہ اس کو پانی نہ دیا جائے. پانی، اور جب تک اس کے ارد گرد ایسی چیزیں اگنے نہ دی جائیں جو اس کو نقصان دیتی ہوں. مالٹے کا درخت لگا ہے، اوپر کدوں کی، تربوزے اور خربوزے کی بیل چڑھا دو، رہے گا وہ درخت؟ یہ باہر دیکھو، یہ کھیتی ہے. یہ پھل تب ہی اس کا اچھا آئے گا کہ اس کو پانی لگے ایک، اور اس کے ساتھ جو زہریلی اور مخالف بوٹیاں ہیں نقصان دہ، ان کو کیا کیا جائے؟ یا تو سپرے کر کے نکالا جاتا ہے، یا کسان اپنے ہاتھوں سے ہی لگا رہتا ہے، سارا دن نکالتا رہتا ہے. اسی طرح کلمہ ایمان، کلمہ اسلام اور توحید، یہ وہ درخت ہے، اس کو پانی قرآن کے ذریعے دیتے جاؤ اور اس کے ارد گرد شرک اور شبہات اٹھنے والی جڑی بوٹیاں کاٹتے جاؤ. یہ پھلتا بھی جائے گا، یہ پھولتا بھی جائے گا. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت نہیں اجازت دیتا. فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندے کلمے کی. کس کلمے کی؟ گندے کلمے کی، شرک والے کلمے کی. كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، گندے درخت کی طرح. اس کو درخت کہا گیا ہے مشاکلتاً. یہ لکھو جملہ، اس کو درخت کس طور پہ کہا گیا؟
مشاکلتن یعنی پہلے درخت کا ذکر ہے تو اس لیے اس کو کیا کہہ دیا ہے؟ درخت کہہ دیا ہے، ورنہ یہاں تشبیہ کلمہ کفر اور شرک کو دی گئی ہے بیل کے ساتھ، تناور درخت کے ساتھ نہیں دیا۔ اب ذرا معنی کرو آیت کا، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور مثال گندے کلمے کی، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ گندے پودے کی طرح ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ جس کو اکھیڑ دیا گیا ہو زمین کے اوپر سے۔ اب بتاؤ، زمین کے اوپر سے جیسے بد ذائقہ تربوز، بد ذائقہ خنزل، یہ ہمارے پشتو میں بھی ایک چیز ہے، اگر دانے اور سر لگی ترخہ ہونے سے لگی مرخنڈے، ٹھیک ہے نا، خنزل بھی اس کو کہتے ہیں، بیلدار کانٹے دار پھل، اس کا ذائقہ بھی گندا اور بو بھی گندی، ذائقہ بھی خراب اور بو بھی خراب، اور درخت کی کوئی جڑ بھی نہیں ہے، ایسے پکڑو تو زمین سے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور مثال گندے کلمے کی، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ گندے پودے کی طرح، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ جس کو زمین کے اوپر سے اکھیڑ دیا جائے، مَا لَهَا مِنْ قرار جس کے لیے کوئی ٹکنا مضبوطی نہیں ہے۔ اور علامہ عبد الماجد دریابادی نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں آج تک کفر کے جتنے انواع اور اقسام اور تنظیمیں اور دعوے لے کر اٹھتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ ساری ان کی حقیقت اسی گندے پودے کی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب بھی عقل مند اور شعور والا آدمی دیکھتا ہے تو اسے اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے۔ آگے جی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ دیکھو جی، کلمہ توحید کی بات کی نا، تو اس کا پھل آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس درخت کا فرمایا اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھا جاتا ہے اس کلمہ توحید کی وجہ سے مومن کو، اور مرنے کے بعد قبر برزخ میں بھی فرشتے کے سوال کے وقت بھی مضبوط رکھا جاتا ہے اس کو۔ وہ جواب دیتا ہے، ذرا آیت کا معنی دیکھو، یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوط کرتا ہے اللہ، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت مضبوط بات کے ذریعے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت اور آخرت میں۔ نبی علیہ السلام نے تشریح کی ہے اس کی کہ اس سے مراد کیا ہے، قبر میں برزخ میں فرشتوں کے کیا دینا، سوال کے جواب دینا۔ تو جو دنیا میں اس کلمے پہ مضبوط رہے گا تو وہ ادھر جواب دے گا کہ جب پوچھا جائے گا مر ربک، تو وہ کیا کہے گا، ربی اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو جس نے ساری زندگی ادھر یہی گزارا ہو کہ اللہ اکیلے نہیں کرتا، سارا کام اللہ اکیلے نہیں کرتا، تو وہ جواب دے گا، وہ ادھر بھی یب یب کرے گا، تو پھر بس اس کا وہی حشر ہوگا، ٹھیک ہے نا، سیدھا کرو اس کو آگے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ایک معنی اس کا یہ ہے گمراہ کرتا ہے اللہ ظالمین کو، یا دوسرا معنی یُذِلُّ اللَّهُ بھلا دیتا ہے اللہ ظالمین سے، یعنی وہ جواب نہیں دے سکیں گے، وہ ادھر پھسل جائیں گے کیونکہ ظالم ہیں، تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ آگے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، کفراً کفر کے ساتھ، یعنی نعمت کا مقام تو یہ تھا کہ شکر ادا کرے، لیکن انہوں نے اس نعمت کو کفر سے بدل دیا، ناشکری سے۔ وَأَحَلُّوا
قومہم دار البوار، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جہنم جو کہ جہنم ہے، یصلونہا داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار اور بہت ہی بری ہے جگہ ٹھہرنے کی، وجعلوا للہ اندادا اور بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک، لیضلوا عن سبیلہ تاکہ گمراہ کریں اس کو اس کے راستے سے، لیضلوا اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں، لیضلوا تاکہ گمراہ کریں عن سبیلہ اللہ کے راستے سے، قل کہہ دیجئے تمتعوا فائدہ اٹھا لو، نفع حاصل کر لو، فإن مصیرکم الی النار پس تمہارا لوٹ کر جانا ہے آگ کی طرف، قل کہہ دیجئے لعبادی الذین آمنوا میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے رہے نماز، وینفقوا مما رزقناہم اور خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرا وعلانیہ چھپ کے طور پر، وعلانیہ اور ظاہری طور پر، من قبل ان یاتیا اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس، یوم ایسا دن لا بیع فیہ ولا خلال جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے، کیا کہہ دیجئے ان سے کہ نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے رہیں، سرا وعالیہ سرا وعلانیہ چوری چھپے بھی خرچ کرتے رہیں لوگوں کو بتائے بغیر، بلکہ اتنا چھپا کر کے دائیں سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، وعلانیہ جب ضرورت پڑے تو علانیہ طور پر دیگر لوگوں کی رغبت کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ایسا کریں آگے، لیکن کب تک کریں؟ اس سے پہلے کر لو کہ آ جائے ایسا دن لا بیع فیہ ولا خلال کہ نہیں ہوگی اس میں کوئی خرید و فروخت، یعنی یہ نہیں ہے کہ چلو ادھر مشکل آئی تو قیامت بڑی منڈی ہوگی تو ادھر کوئی نیکیاں خرید لیں گے، کوئی نہ کوئی ریڑھی والا مل ہی جائے گا، جی نیکیاں دے دو مجھے، تو بھائی ایسا کام ادھر نہیں چلے گا، ولا خلال اور یہ نہیں چلو جی خیر تھانے دار اپنا آدمی ہے یا فلاں آدمی اپنا ہے جانتا ہے، نہیں دوستی بھی کام لا خلال کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور نازل کیا آسمان سے پانی، پس نکالے اس کے ذریعے پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، اور مسخر کیے تمہارے لیے کشتیاں تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم کے ساتھ، اور مسخر کیے تمہارے لیے الانہار نہریں، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے سورج اور چاند دائبین جو مسلسل ہمیشہ چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے اللیل والنہار رات کو اور دن کو، اور تمہیں دیا ہے من کل ما سألتموہ ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو لا تحصوها اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو، ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان البتہ ظلوم بہت بڑا ظالم ہے، کفار ناشکرہ ہے۔ میری طرف دیکھو بھائیو دوستو، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیے، پانی برسایا، میوے اگائے، پھل پیدا کیے، کشتیاں چلائیں تمہارے فائدے کے لیے، نہریں چلائیں، سورج اور چاند کو تمہاری ڈیوٹی میں لگایا، دائبین جو بالکل ہمیشہ اسی طرح چل رہے ہیں، رات اور دن کو تمہاری خدمت میں لگایا۔ فرمایا یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تم نے بغیر مانگے تمہیں دی ہیں، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو بغیر مانگے تمہیں دی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور تمہیں وہ کچھ بھی دیا جو تم کیا کرتے ہو، مانگتے ہو، یعنی جو تم نے مانگی وہ بھی دیتا ہے، جو تم نہیں مانگتے ہو تو کئی چیزیں ہم نے نہیں مانگے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے سورج مانگنے؟ یا اللہ سردیوں میں بڑی ضرورت ہوتی ہے، مانگنے گئے ہو، دعائیں کی ہیں، نفل پڑھے ہیں؟ نہیں، بہت ساری چیزیں اللہ بغیر مانگے تمہیں دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھئی انسان کو تو ہر مانگی ہوئی چیز بھی نہیں ملتی، تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو آیت کا مطلب، آیت کا معنی پہ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اگر آپ غور کریں تو آیت میں یہ ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور دی اللہ نے تمہیں
تمام ان چیزوں میں سے جو تم نے مانگی، ساری نہیں، ان میں سے، ہاں تم نے تو بہت ساری دی ہیں مانگی ہیں، لیکن ان میں سے جو اللہ کو منظور ہوا تمہیں وہ دی ہیں۔ اور تیسری توجیہ، دوسری توجیہ کر لو تو بات ہی حل ہو جائے گی کہ سألتموہ کا معنی ہے ما احتجتم الیہا، یہ کیا معنی۔ اب معنی ہوگا وآتاکم، اور اللہ نے تمہیں دیا ہے ہر اس چیز میں سے جس کے تم محتاج تھے، جو تمہاری ضرورت تھی اس میں سے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار، یہ تو اللہ نے چند گن دی، آپ کہیں گے کہ اللہ کی یہی نعمتیں ہیں؟ فرمایا گنوانا مقصد نہیں، گننے تم لگ جاؤ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہی نہیں ہو۔ علامہ متقی الہندی اپنی کتاب الرسائل میں کہتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ دن رات میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ آپ نے کبھی گنے؟ نعمتیں کیا گنو گے؟ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور ہر سانس میں 2 نعمتیں ہیں۔ سانس کا اندر جانا الگ نعمت اور باہر آنا الگ نعمت، نہ جائے اندر تب بھی ہلاکت، باہر نہ آئے تب بھی ہلاکت۔ تو اگر باقی ساری نعمتیں چھوڑ دو، صرف سانس والی نعمت کا شکر ادا کرو تو 2 نعمتیں ایک سانس میں ہیں، اور سانس 48,000 کتنے 24,000 مرتبہ لیتا ہے، تو 24,000 کو 2 کرو تو کتنا بنتا ہے؟ تو شکر کا تقاضا کتنا ہے؟ 48,000 مرتبہ شکر ادا کرو۔ 24,000 مرتبہ سانس لیتے ہو، ہر سانس میں کتنی نعمتیں ہیں؟ 2، تو کتنی ہو گئی؟ 48,000۔ تو ایسا کوئی بندہ آپ میں سے ہے جو دن رات میں 48,000 مرتبہ شکر ادا کرتا ہو؟ تو پھر یہ مان جاؤ کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، تو شمار کر کے اس کی شکر کا حق کہاں ادا کر سکتے ہو؟ بس اتنا ہی کہہ دو کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے، میں تیرا تابعدار ہوں، میں جتنا بھی شکر ادا کروں حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اعتراف کر لینا بھی تیرا شکر ہے، لیکن بندہ اعتراف کہاں کرتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں میرے اپنے کمال ہے، انسان اپنی طرف کھینچتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان ظالم ہے بہت بڑا، ناشکر ہے بہت بڑا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اوپر شکر کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہوا؟ اوپر شکر کا ذکر ہوا تو آگے سب سے بڑے شکر گزار کا ذکر شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ فرمایا کیونکہ شاکر لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا۔ کون سا شہر؟ مکہ شہر۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور دور رکھ مجھے اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بندگی کریں بتوں کی۔ رب اے میرے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یقیناً ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بت لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ تو معنی کیا ہے؟ امام راضی معنی کرتے ہیں، مسائل راضی میں لکھا ہے اے بے سبب ہن، کیا؟ ان کے سبب بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ اور دوسرا معنی یوں بنتا ہے، میں کرتا ہوں ذرا سنیے۔ اے میرے رب، رب انہن، اے میرے رب انہن اضللن کثیرا، بے شک ان کی بندگی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ان بتوں کی
بندگی نے گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو۔ فمن تبعنی فإنہ منی، پس جو میری اتباع کرے اللہ پس وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، پس بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر توبہ کی توفیق دے دے اور بخش دے تو یہ بھی تو کر سکتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، بے شک میں نے ٹھہرائی ہے اپنی اولاد میں سے بعض، اپنی اولاد میں سے بعض کو کیا کیا ہے؟ ٹھہرایا ہے۔ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو بغیر کھیتی والی ہے، جس میں کھیتی کوئی نہیں ہے، یعنی کھیتی کیا، سبز درخت ہی کوئی نہیں تھا۔ اور اللہ کے حکم پر بیوی کو، اماں ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کے پاس، اس وقت کعبۃ اللہ مٹ چکا تھا، ہاں کچھ نشان تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد نہیں ڈالی، بنیاد اٹھائی ابراہیم علیہ السلام نے، بنیاد پہلے تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں گئے، کچھ بھی آثار ہیں، باقی کوئی زندگی کے آثار نظر، نہ پانی ہے اور نہ کوئی سبزہ ہے۔ تو فرمایا کدھر ٹھہرایا؟ ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جو بغیر کھیتی والی، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ تو معلوم ہوا کہ گھر تھا نا جی، تعمیر تو پھر جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں ساتھ، تو پھر باپ بیٹا مل کے کیا کرتے ہیں، تو معلوم ہو کعبہ پہلے سے آگے۔ ربنا، اس لیے اے ہمارے رب، اس لیے لیقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں، حالانکہ ابھی ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نیت درست ہونی چاہیے، سوچ درست ہونی چاہیے۔ تو فرمایا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کر دے لوگوں میں سے، کر دے دل لوگوں میں سے بعض کے، تہوی الیہم، مائل ہوں ان کی طرف، اللہ ان کی طرف کچھ لوگوں کے دل کیا کر دے، مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور روزی دے ان کو پھلوں میں سے۔ دعا یہ ہونا کہ اسباب کچھ بھی نظر نہ آئے، کہ وہاں پتا بھی نہیں ہلتا، وہاں سوکھا ہوا کوئی پودا بھی نہیں ہے، اور دعا کس کی مانگی جا رہی؟ پھلوں کی مانگی جا رہی۔ تو بتایا کہ سبب ہی کو نہ دیکھو، بلکہ کس کو دیکھو؟ مسبب الاسباب کو دیکھو۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو جانتا ہے وہ جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں مخفی اللہ پر، من شیء کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، تمام تعریفیں یا تمام صفات کار سازی اس ذات کے لیے جس نے مجھے عطا کیا، علی الکبر، کس پر؟ اے مال کے بارے، بڑھاپے کے ساتھ، اسماعیل و اسحاق، اور اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ سے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت اماں سارہ سے، ٹھیک ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور ہماری دعا قبول کر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ آپ کہیں گے والدین تو مشرک ہیں، تو مشرک باپ کے لیے دعا جائز نہیں؟ تو اس کا جواب گزر چکا ہے۔ یہ اس وقت کی جب تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ سے کیا ہو گئے؟ بیزار ہو گئے۔ فرمایا بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور تو غافل نہیں ہے اے اللہ عما، یہی ہے نا؟ ہاں، ولا تحسبن اللہ، تو غافل نہ سمجھ اللہ کو، بے خبر نہ سمجھ اللہ کو، غافل نہ سمجھ اللہ کو، عما یعمل الظالمون، اس سے جو یہ ظالم عمل کر رہے ہیں، اللہ ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، بے شک اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیوم ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار جس میں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں، کیا؟ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں، ایک معنی، دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی ٹک ٹکی باندھی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں، شخص البصر، آنکھ کھل جائے باہر آئے اور ایک جگہ ٹک جائے۔ جب میت آپ کو دیکھو روح نکلتی ہے کسی کی تو پہلے وہ آنکھوں کو جپکتا ہے، آنکھیں جپکتی ہیں اس کی، پھر جب ہیبت آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر اور بڑھتی ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور جدھر لگی ہوتی ہیں تو سیاہی ادھر ہی لگی ہوتی، پھر ادھر ادھر آنکھ حرکت بند کر دیتی ہے۔ تو فرمایا اس دن کے لیے ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، تشخص فیہ الابصار کہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو، دوڑ بھی رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف، اور مقنعی رؤوسہم سروں کو رش ہوگا نا تو ایسے سر اٹھائے اوپر کو اور دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی جب آنکھ پلک جھپکے گی نہیں اپنی طرف، لا یرتد نہیں پلٹے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی آنکھ کی جھپک، آنکھ کا جھپکنا یا آنکھ کی نظر اپنی طرف، ظاہر بات ہے میرے بھائیوں، جب سر اوپر اٹھا اور دوڑتا ہوا جا رہا اور لوگوں کا ہجوم ہو تو اپنے آپ کی طرف دیکھنے کا موقع ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا نا۔ آگے وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور ان کے دل ہوں گے ہوا خالی، کیا؟ جب آپ کسی برتن کو دیکھتے ہیں اس میں صرف ہوا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالی ہے، تو ان کے دل خالی ہوں گے۔ امام ابن جوزی معنی کرتے ہیں خالیاً عن العقل والشعور، عقل اور شعور سے کیا ہو جائیں گے؟ اتنی گھبراہٹ ہوگی اور ہولناکی ہوگی کہ عقل و شعور سے دل کیا ہوں گے؟ خالی ہوں گے، دل کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا ان کو۔ آگے وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرا میرا پیغمبر لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، ایک قریب مدت کے لیے، کس کے لیے؟ قریب مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے، نجب دعوتک، قریب مدت، یا اللہ تھوڑی سی مدت ہمیں دنیا میں جانے کے لیے اور دے دے، پھر ہم کیا کریں گے؟ نجب دعوتک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، ونتبع الرسول، اور ہم ونتبع الرسول، اور ہم تابعداری کریں گے رسولوں کی، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اچھا اب مہلتیں مانگتے ہو، کیا نہیں تھے تم اس سے پہلے اقسمتم، تم نے قسمیں اٹھائی تھی، من قبل اس سے پہلے، کہ ما لکم من زوال، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال، تم تو قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ کوئی زوال
یہ دنیا نہیں ختم ہوگی، آسمان نہیں ختم ہوگا، اس پہ کوئی زوال نہیں آئے گا، کوئی مر کے دوبارہ زندہ۔ تم تو قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ کہتے تھے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ٹھہرے رہے ان لوگوں کے گھروں میں، ٹھکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ یہ کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے ایک قوم جب تباہ ہوتی ہے بستی تو دوسری قوم آ کر انہی جگہوں پہ رہتی ہے کہ جن پر وہ پہلے ظالم رہ کر گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اس کی تاریخ بھی خوب معلوم ہوتی ہے۔ زلزلہ آیا، یہ سارا علاقہ صاف کر دیا، اب دوسرے آ کے پھر بھی رہ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ پہلوں کو اللہ نے کیا کر دیا، لیکن عبرت پھر بھی نہیں حاصل کرتے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ٹھہرے رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ظاہر ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، ہم نے کیسا کیا ان کے ساتھ۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے مثالیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تحقیق کی انہوں نے تدبیر اپنی تدبیر، تحقیق کی انہوں نے تدبیریں، مکرہم اپنی تدبیریں، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ ہی کے ہاں ہیں ان کی تدبیریں، یعنی ان کی ساری تدبیروں کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یا یوں وعند اللہ مکرہم ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے ان کی تدبیروں کی سزا، جتنی بھی تدبیریں کی ہیں اللہ ہی کے پاس اس کی سزا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایک معنی آیت کا کرتا ہوں پھر دوسرا کرتا ہوں، دونوں معنی آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، دو صورتیں میں پیش کرتا ہوں۔ ایک معنی ان کان مکروہم، اگرچہ تھی ان کی تدبیریں اتنی بڑی کہ لتزول منہ الجبال، کہ ٹل جائیں اسے پہاڑ، اگرچہ تھی ان کی تدبیریں ایسی کہ ان سے کیا ہو جائیں، پہاڑ ٹل جائیں، اتنی بڑی تھی، لیکن اتنی بڑی تدبیروں سے پہاڑ تو ٹل سکتے تھے، محمد عربی کے صحابہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے، وہ نہیں ٹلے۔ ان کان مکرہم، اگرچہ تھی ان کی تدبیریں ایسی کہ لتزول منہ الجبال، کہ اس سے کیا ہو جائیں، پہاڑ ٹل جائیں، پہاڑ ٹالنے والی تدبیریں، لیکن وہ مسلمانوں کو اپنی اس تدبیر سے، اپنے حق مسئلے سے ٹال نہیں سکے۔ دوسرا معنی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، ان نافیہ کیا تو معنی ہوگا نہیں تھی ان کی تدبیریں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ٹلتے اس سے پہاڑ، کی ہیں تدبیریں، لیکن ان کی تدبیریں اتنی نہیں تھی کہ اس سے کیا ٹلتے، پہاڑ ٹلتے۔ اور اہل ایمان اپنے عقیدوں پر کس طرح مضبوط ہیں، پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ آگے جی فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، پس تو ہرگز خیال نہ کر، گمان نہ کر اللہ کو مخلف وعدہ، اپنے وعدے کی مخالفت کرنے والا، رسولہ، اپنے رسولوں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی تجھے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اس کی کیا کرے گا، خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ پاک زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین غیر الارض، دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے دوسرے آسمانوں سے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور ظاہر ہو جائیں گے یہ لوگ، سامنے ہو جائیں گے اللہ کے الواحد جو یکتا اکیلا ہے، القہار جو غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرمین کو، زمین اور آسمان کیا کر دیے جائیں گے، تبدیل کر دیے، زمین تبدیل کر دی جائے گی، آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے کہ جب یہ زمین تبدیل ہوں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ کہ جب زمین تبدیل ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتنا سادہ ہے، سبحان اللہ، اذا جاء اللیل فأین النہار، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ جب رات آتی ہے تو دن کیسے بدل، یعنی جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ اللہ لوگ ہوں اور زمین تبدیل کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ عجیب عجیب لوگ تھے۔ پھر کسی نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے تفصیلی جواب یہ دیا کہ یہ پل صراط پر ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پر ہوں گے، زمین کیا کر دی جائے گی؟ تبدیل کر دی جائے گی۔ بہرحال اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے جی، ہم تو یہاں اتنے بندے آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں یار صفائی کس طرح کریں، بھائی سارے باہر ہو جاؤ، صفائی ہوتی ہے۔ حرم میں دیکھو لاکھوں 20-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، کس طرح آ کے کارپیٹ گندی ہوتی ہے اور اتنے ہجوم میں وہ تبدیل کر کے دوسری بھی بچھا دیتے ہیں، اور اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ نیچے سے صفائیاں بھی کر دیتے ہیں۔ تو بھائی مالک کائنات کے لیے زمین تبدیل کرنا اور لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کوئی مشکل نہیں۔ آگے جی، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ کس میں؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کا لباس، ان کے جامے، ان کی قمیصیں، یہ سارے معنی، سرابیل معنی کیا ہے؟ قمیصیں، ان کی قمیصیں من قطران، گندگ کی ہوں گی۔ دوسرا معنی، ان کی قمیصیں من قطران، روغن چیڑ کے ہوں گے، ان کا لباس، ان کے کپڑے روغن چیڑ کے ہوں گے۔ تیسرا معنی، سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے، ان کا لباس، من قطران، تارکول سے ہوگا۔ یہ 3 معنی میں نے کیے۔ پرانی اردو میں تفسیروں میں آپ کو لفظ ملے گا گندک۔ کیا؟ پختو کی وجہ سے ہوئی؟ ہاں، گندک پشتو میں اس کو کہتے ہیں گوگڑ، وہ پنسار کی دکان میں ہوتی ہے، زرد رنگ کی، پتھر ہے قسم کا، تو وہ آگ میں اگر تھوڑا سا بھی ڈال دو تو پاس سانس بندہ نہیں لے سکتا، ان کا لباس یہ ہوگا۔ لیکن المنجد جو لغت کی کتاب ہے اس میں اس کا معنی کیا ہے قطران کا، وہ کہتے ہیں قطران تارکول کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ تارکول کو۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے قطران، یہ اس تیل کو کہتے ہیں جو چیڑ سے نکالا جاتا ہے۔ دیار کا درخت نہیں ہے، رنزڑ، پشتو میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، رنزڑ تیل، دیار کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے تیل نکلتا ہے، خاص کر وہ، جی ہاں ایسا ہی ہے نا۔ وہ 2 کاموں کے لیے بڑا کام کرتا ہے۔ ایک، جس جانوروں پہ خارش ہوتی تھی تو اس خارش زدہ جانور پہ لگاتے ہیں تو وہ خارش ٹھیک ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ آگ پکڑتا ہے اور بہت شدت سے آگ پکڑتا ہے۔ تو ان کے لیے قیامت کے دن لباس کس چیز کا ہوگا؟ روغن چیڑ یا تارکول یا گندک، یہ ان کا لباس ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ۔ ادھر کی آگ اور ادھر کی آگ میں ایک فرق ہے۔ یہاں آگ میں کسی کو ڈالو تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے، کوئی حصہ جلتا ہے تو جلے، لیکن اس در کی آگ کے اندر یہ خاصیت ہے، جس طرح آپ کپڑا اوڑھتے ہیں نا، شلوار قمیص آپ کو گھیر لیتی ہے، وہ آگ بندے کو ایسے گھیر لیتی،
تو فرمایا تغشا وجوہہم النار، ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ دے بدلہ اللہ ہر نفس کو ما کسبت، اس کا جو اس نے کیا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، سورت ختم ہو رہی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے پیغام، للناس لوگوں کے لیے، ولینذروا، اور تاکہ ڈرائے جائیں، بھی اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، ولیعلموا، اور تاکہ جان لے، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک انما ہوا، کہ بے شک وہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں عقل والے۔ یہ آیت قرآن کی چند اوصاف ذکر کرتی ہے۔ پہلی بلاغ للناس، کہ یہ پیغام ہے اللہ کا لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ دوسرا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ تیسرا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ یہ جان لے کہ بے شک وہ اللہ ایک ہی الہ ہے۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ قرآن اس لیے ہے تاکہ جان لے کہ الہ کون ہے، تو توحید قرآن کا موضوع ہے۔ یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، توحید ہے۔ اور چوتھی بات وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں عقل والے۔ کیا حاصل کر لیں؟ نصیحت والے، عقل والے نصیحت حاصل کر لیں۔